السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آصف۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف بیوٹی ٹپس اینڈ میڈیسن۔ دوستوں، میں ایک ایٹم لے کر حاضر ہوں جس کا نام ہے ایویان کیپسول۔ ایویان کیپسول کے بارے میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ تو دوستوں، ایویان کیپسول یہ مارٹن ڈاگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں مل سکتا ہے۔ اس کے میں فائدے اور نقصانات کچھ دیر تک بتاؤں گا، اس کے استعمالات بھی بتاؤں گا اور کون کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیں آج میں آپ کو اس کی ایک نئی معلومات دیتا ہوں کہ یہ کتنی پوٹنسیوں میں ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ایویان کیپسول 100 mg میں بھی ہوتا ہے، نمبر 2 200 mg میں ہوتا ہے، نمبر 3 400 mg میں ہوتا ہے اور نمبر 4 600 mg میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ایویان استعمال ہو رہا ہے وہ 400 mg میں ہو رہا ہے، اور ان کو ایویان کا استعمال، اس کے مضر اثرات، فائدے اور کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو دوستوں، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سرویزی پر، جو کہ ہفتہ پہلے بنائی تھی۔ اس کے میں نے صرف فائدے بتائے تھے اس میں، اور اس میں کے اندر بتایا ہوا بھی ہے کہ بھئی یہ صرف 3 ماہ تک یوز کر سکتے ہیں۔ صرف فائدوں کے بارے میں اس میں بتایا گیا، اور میں نے دوسری اپلوڈ کی اس کے نقصانات پر، تو ایک دوست نے اس کو برا منا لیا کہ آپ نے فوراً ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتا دی۔ تو اس دوست سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دوست ٹوٹل معلومات حاصل کر کے بعد میں بات کیا کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں بتایا کریں، ایسی غلط بات نہ کیا کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو بھائی ایویان کھانے کے لیے تو معائنہ کرانا لازمی ہے، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 2 پر آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا اب استعمال ہے کیا، اس کی اقسام کتنی ہیں اور کن کن صورتوں میں یہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، یہ 4 قسموں میں بہت ہی یہ فائدہ مند ہے۔ بند شریانیں ہوں، یعنی کہ ٹانگ کا درد، اگر شریان بند ہو جائے اور بند شریانوں کی وجہ سے ٹانگ میں درد ہوتا ہے، اگر ٹانگ میں درد ہو تو ایویان کا کیپسول بیسٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہائی بلڈ پریشر میں، اگر یعنی کہ بلند فشار خون، اگر بلڈ پریشر ہائی ہے، کیپسول یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 سینے کا درد، یعنی کہ چیسٹ میں اگر درد محسوس کریں تو ایویان کیپسول کھا سکتے ہیں۔ نمبر 4 دل کا دورہ، جن کو دل کا دورہ پڑتا ہے وہ بھی ان کے لیے لازمی ہے یہ کھایا کیپسول۔ نمبر 5 کارڈک کی گرفت میں آنے والا بندہ، یعنی کہ جو دل کے مریض بن چکے ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اگر اس کیپسول یعنی کہ ایویان کیپسول کو دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو دوستو، اگر اس کو دوسرے دوائیوں کے ساتھ ملا کر کھائیں گے تو 4 قسم کا پرابلم بن سکتا ہے۔ نمبر 1 توانائی میں کمی ہوگی، نمبر 2 پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، نمبر 3 پیشاب میں کریٹینین کی مقدار بڑھ سکتی ہے، نمبر 4 موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور وہ کون لوگ کر سکتے ہیں احتیاطی تدابیر؟ ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں یا حمل ہو چکا ہے اور وہ سرجری کرانے والی ہیں، اور ایسی دوائیاں کھا رہی ہیں جن سے اس کو کھانے سے اس کو الرجی ہو جائے گی، الرجی ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ ایویان حاملہ عورت کو نہیں دینا چاہیے۔
اور کن کن دوائیوں پر یہ رد عمل کرتی ہیں، کون کون سی دوائیوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ سائکلوپیروسین، نیاسین، وارفارین، یہ 3 قسم کی ٹیبلٹس ہیں، 3 قسم کے سالٹ ہیں، ان کے ساتھ مزید نہیں کھانا چاہیے۔ ایویان کیپسول کن حالات میں نہیں کھانا چاہیے؟ اگر آنکھوں میں الرجی ہے، آنکھوں کی خرابی ہے تو نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 2، الرجی کا مسئلہ ہے، الرجی کا عمل بڑھ رہا ہے تو نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 3، انیمیا ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 4، جگر یا گردوں کی بیماری ہے تو ایویان کیپسول نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 5 پر ہے خون بہا کی بیماری کی شکایت تو پھر بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر وٹامن کے کی کمی ہے تو پھر بھی نہیں کھانا چاہیے ایویان۔ تو دوستوں یہ تو ہو گئے ان کے فوائد اور نقصانات، اور اس کو سکن کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں میں وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو کیپسول وٹامن ای کا ہے، یہ کھانے سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سے وہ لیکوڈ یعنی کہ ایل اگر نکال کر وہ حلقوں پر لگایا جائے تو جلدی ریکور ہو جاتے ہیں۔ بالوں کی بڑھوتری میں زیادہ مفید ہیں۔ اگر سر کے بال سپیڈ سے نہیں بڑھ رہے، اس کو استعمال کرنے سے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ان کا لیکوڈ نکال کر بالوں میں لگایا جائے تو بالوں کو طاقت ملے گی، مزید طاقت ملے گی اور طاقتور ہو جائیں گے اور گرنا ختم ہو جائیں گے۔ ناخنوں کو بھی یہ زیادہ پاورفل کرتے ہیں۔ اگر ناخنوں میں الرجی کا مسئلہ ہے تو ناخنوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، ناخن فٹ ہو جائیں گے۔ اس کی اور بھی کافی فوائد ہیں، لیکن یہ بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق نہ ہیں تو بہتر ہے۔ تو دوستوں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔